بیٹھے رہے پرچیوں کا ٹائم دیا جائے گا. حضرت الحاج حضور کی ثانی سرکار دامت برکات میں قدسیہ نقشبندی مجددی قادری، میں آپ قبلہ سے معلوم سے ملتمس ہو رہا ہوں کہ آپ اپنی ملفوظیات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد. آپ کے دل کی گہرائیوں سے یہ نکلے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدنا یا حبیب اللہ. آج کی یہ محفل پاک یہ عرس مبارک یہ فقط حضرت مولانا فضل الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دربار کے شمس الخلفاء تھے، خلیفہ معظم تھے، صرف ان کا ہی نہیں ہے. آج پیر شفیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف ان کا ہی عرس نہیں ہے، یہ ماہ سفر ہے. اور سفر میں 28 سفر تک جتنے بھی پروگرام ہیں وہ عرس ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آج آپ کا عرس ہے، اس واسطے کہ بندہ فقیر نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں جو گزشتہ بار کے موقع پر ہوا، میں نے کہا تھا جتنے بھی لنگر ہوں گے، جتنے بھی پروگرام ہوں گے سفر میں، اول سفر سے لے کر 28 سفر تک، یہ سب حضرت مجدد پاک کے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت ہمارے مشائخ تک حضرت غوث الزمان محبوب الہی قطب الاولیاء سرکار سالک آباد شریف رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجدد پاک ہمارے ہیڈ کوارٹر ہے. آج یہ بات یہاں تک ہی نہیں ہے، فیض آباد تک نہیں ہے، یہ ہیڈ کوارٹر تک، یعنی باوسیلہ سرکار سالک آباد شریف اور سرکار باغدرہ شریف یہ ہیڈ کوارٹر تک پہنچی ہوئی ہے. اور ہیڈ کوارٹر والے وہ ہیں جو بندے کو پکڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں. حضرت اقدس غوث الزمان محبوب الہی سرکار سالک آباد شریف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مکتوبات شریف، مکتوبات جو خطوط ہیں آپ کے، آپ فرمایا کرتے تھے یہ وہ خطوط ہیں، ان خطوط کو جب بندہ پڑھتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے جس طرح خدا کو مل کے بندہ آیا ہے، خدا سے ملاقات کر کے آیا ہے. وہ مکتوب ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ مجدد الفسانی وہ ہیں جن کے سامنے منقے پیش کیے گئے. ہاں جی،
منقے پیش ہوئے. نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ یعنی وہ مٹھی میں ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں تھی نا، تو نبی علیہ السلام نے توجہ فرمائی تو وہ اس کی مٹھی میں کلمہ پڑھنے لگ گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ حضور کا معجزہ تھا. اور کمال اتباع کی بدولت یعنی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ ہاتھ میں منقے کے دانے پیش ہوئے. منقے کے دانے، کسی نے کہا حکیم نے کہ حضور یہ منقہ جو ہے یہ آپ جو بیمار اس وقت ہے اس کے لیے یہ منقہ مفید ہے. تو منقے کے دانے پیش کیے گئے. گنتی کے کچھ دانے تھے پیش ہوئے. جب پیش ہوئے آپ نے ان پر نظر دوڑائی تو فرمانے لگے یہ منقہ کے دانے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہو گئے. یہ منقے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہو گئے کہ اے اللہ تیرے بندے کے لیے ہمیں پیش کیا گیا ہے شفا کے لیے، لہذا اے رب العالمین ہمارے اندر شفا رکھ دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت فرماتے ہیں اللہ نے ان ملکوں کی دعا کو اور التجا کو قبول فرما لیا ہے اور اس میں شفا ڈال دی گئی ہے. قبول یعنی انہاں دی التجا بھی سن دی آپ نے تے یہ بھی آپ کو مشاہدہ ہو گیا کہ اللہ نے دعا کو قبول فرما لے، مناجات کو قبول فرما لے اور اسے شفا آ گئی ہے. آپ نے وہ استعمال فرمائے، آپ ہی ٹھیک ہو گئے. جو مہلک بیمار تھے ان کو دیے وہ بھی ٹھیک ہو گئے. آپ نے فرمایا کاش کہ یہ زیادہ ہوتے تاکہ کئی لوگوں کو شفا ہوتی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ ذات ہے کہ آپ نے اسلام اور دین کو بچایا ہے. آپ کی استقامت نے دین اسلام کو بچایا ہے. اولیاء کی ایک اولیاء کی کرامت ہوتی ہے، ایک اولیاء کی استقامت ہوتی ہے. بعض اوقات اولیاء کرامتیں دکھا کے اسلام کو پھیلاتے ہیں. بعض اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جو استقامت پہ قائم رہ کر دین کو بچاتے ہیں. تو الاستقامت فوق الکرامت. اولیاء کے نزدیک جو ہے استقامت جو ہے یہ فوق الکرامت ہے، یعنی کرامت سے بھی بڑی کرامت ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ذات ہیں کہ آپ نے دقائق اور حقائق کو ایسا واضح کیا. آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے ولی سے بڑی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ایک بڑے ولی اللہ سے چھوٹی سی کرامت بھی ظاہر نہیں ہوتی، لیکن مقام اس کا بڑا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ صاحب استقامت ہے، وہ صاحب استقامت ہے. مجھے اپنے حضور کے آخری وقت کا وہ بات یاد آ گئی. الہام جو ہوا میرے دل پر الہام ہوا. وہ الہام کیا تھا؟ جب حضور کی روح پرواز ہوئی نا تو پہلی کرامت تو یہ اس کا ضرور یہ ہوا کہ سرکار نے مجھے اشارہ فرمایا کہ صدیق اکبر یار غار کی سنت پوری کرو. ہے کیا پیر ہوئے نا جڑا رسول اللہ کے قدمہ پہنچا چھوڑے. دنیا سے جا رہے ہیں اور منظر کون سا سامنے رکھ دیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کی وصیت. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جس وقت حضور کا وصال ہوا اور آپ باہر سے اندر گئے نا
تو یہ جملے کہے اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ اور فوراً اے میرے معبود آپ پر دو موتیں جمع نہیں ہوتی، یہ تو بس ایک اللہ کا حکم تھا پورا ہو گیا، سرکار آپ تو موجود ہے، پھر زندہ ہو گئے، وہ زندگی اس زندگی کا مشاہدہ ہو گیا حضرت صدیق اکبر کو، جو وصال کے بعد جو زندگی حضور، ہاں جی اسی واسطے ہی تھے وہ فیض پہ حضرت فاروق اعظم پہنچے ہیں، وہ مشاہدہ ہویا کہ آج فیض پہنچے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جیسے لوگ جو ہیں وہ تلوار ننگی کر کے کہتے ہیں جو کہ کہے گا کہ حضور کا وصال ہو گیا تو اس نال میں اس کا گلا اڑا دے سا، ایسی کیفیت بن گئی اس وقت وہ ہستی تھی حضرت صدیق اکبر یار بہار کہ آپ منبر پر کھڑے ہوئے وما محمد الا رسول، یہ آخر تک یہ آیتیں پڑھی تو فاروق اعظم نے آہستہ آہستہ تلوار میان میں ڈال دی، کیوں ڈالی؟ اس واسطے کہ جنہی آیات صدیق اکبر نے دیکھ دی سی جا اس کا فیض فاروق اعظم میں مل گیا، اس کا فیض فاروق اعظم میں مل گیا، اس واسطے تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ حضور کا وہ اس وقت مجھے الہام، یہ الہامی شکل بنی کہ آپ کی وہ سنت پوری فرمائے، تو میں آگے بڑھ کے حضور کی پیشانی چومی اور میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پہلا جو وہ الہامی شکل میرے منہ پر بنی وہ یہ کہ یہ ایسے یہ محبوب الہی ہے، اللہ کی طرح یہ محبوب الہی ہے، اور یہ ان کی ولایت پر خشیت اتنی غالب تھی، اگر وہ غالب نہ ہوتی تو یہ اگر مردے کو کہتے تو وہ بھی زندہ ہو جاتا، یہ آپ کے مقام کا مشاہدہ ہوا اس وقت۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولی اللہ کا مقام بڑا ہوتا ہے بعض وقات، لیکن اس سے چھوٹی سی کی کرامت ظاہر نہیں ہوتی، لیکن مقام اس کا بڑا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ جب بندہ عروج کرتا ہے نا، عروج کرتا ہے اور عروج کے بعد وہ پھر نزول کرتا ہے، جب ولی اللہ عروج کرتا ہے اور عروج کے بعد جب نزول کرتا ہے تو بعض اولیاء مقام روح پہ رک جاتے ہیں، یعنی زیادہ نزول نہیں کرتے، مقام روح پہ وہ رک جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جو ولی اللہ مقام روح پہ رک جاتا ہے یہ وہ مقام ہے کہ جو مسبب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مقام روح مسبب کے ساتھ جڑا ہوا مقام ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو مقام روح پہ رک گیا وہ مسبب کے ساتھ جڑ گیا، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں رہتی، اس ولی کو اسباب کی ضرورت نہیں رہتی، اس واسطے کہ وہ مسبب کے ساتھ۔ اور ایک وہ ولی اللہ ہے جو عروج تو اس نے بہت کیا لیکن اس نے نزول بھی رسول اللہ کے سنت کے مطابق اتنا نزول کیا کہ حضور کے سنت سے پیوستہ ہو گیا، حضور کی سنت کے ساتھ جڑ گیا، سنت میں گم ہو گیا۔ تو فرمایا اس ولی کا مقام اس ولی سے بلند ہے جو مقام روح پہ رکا ہوا ہے، جو مقام روح پہ رکا ہوا ہے اس سے کیا ہوگا؟ وہ اس سے بہت کرامتیں ظاہر ہوں گی، اس سے بہت کرامتیں ظاہر ہوں گی، ہاں جی۔ اور جو مقام روح سے اتر کر رسول اللہ کی سنت میں گم ہو گیا اس سے کرامتیں تو ظاہر نہیں ہوگی لیکن مقام میں وہ اس سے بڑا ہوگا، اس سے بڑا ہوگا۔ ایک گل عامہ سمجھ نہیں آنی، خواصاً سمجھ آنی۔ حضرت حسن بس آپ مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جو شیخ اور مشائخ ہے، کس کے؟ حبیب کے بھی شیخ ہیں،
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دریا کے کنارے کھڑے ہیں، دریا کے کنارے کھڑے ہیں اور اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ اس دریا سے پار چلا جائے۔ تو حبیب اجمی آئے، کہنے لگے حضرت کیوں کھڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا دریا سے پار جانا ہے، کشتی کے لیے کھڑا ہوا۔ تو حبیب اجمی کہنے لگے حضور بھلا اس کے لیے کشتی کی بھی ضرورت ہے؟ یہ مثال دینا مسا سمجھانے سے تھوڑی نظر اتنے جڑا کشتی بغیر کشتی دے پاپ لگ گیا وہ کامل ہے نا، پر ساری نظر وہ کامل ہے جڑا کھلے یا انتظار جا کرنا کشتی کا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بھلا حضرت اس کے لیے کشتی کی بھی ضرورت ہے؟ انہاں پیر رکھیا دریا میں پار چلے گئے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ محبوب سبحانی اے او محبوب سبحانی جی حضور باغدرہ شریف بہنے نو تے قبر تو باہر نکل کے ملنے ایویں ملنے ہی نہیں، خواب نہیں، آپ اپنے غلام کا ہاتھ پکڑ کے تو مجدد پاک دی ہاتھ ہی دینے تے آخر حضور یہ غلام زادہ ہے، یہ غلام زادہ ہے۔ او مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے پہ آخر آپ فرمانے کہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے رہے، وہ پار لگ گئے، حسن بصری کھڑے رہے، کشتی آئی اس نے بیٹھے اور آپ نے سفر کیا اور پار پہنچے۔ فرمایا یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہی ہے جو میں نے پہلے ذکر کر دیا، معاملہ یہی ہے کہ اس ولی اللہ نے نزول کیتا ہے تے مقام روح تے رک کے تے روح دا مقام ہوئے کہ وہ مسبب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اور جو رسول اللہ کی سنت میں قائم ہو جاتا ہے اس کو اسباب کی ضرورت ہے، لیکن مقام اس کا بڑا ہے، اس واسطے کہ جس طرح رسول اللہ کا مقام بڑا ہے اس ولی اللہ کا مقام بھی بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آج یہ محفل پاک اور اس کے برکات اللہ آپ کو نصیب فرمائے، اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ صرف کرامتہ ہی نہ دیکھا کرو، استقامت بھی دیکھا کرو دین ہوتے، یہ سب تو بڑی کرامت ہے، یہ سب تو بڑی کرامت ہے کہ حضور اعلیٰ غوث الزمان محبوب الہی سرکار سارق آباد شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ ہستین کے جنا وٹیاں تے پہاڑاں بھی اللہ نہ کرائیے۔ آپ فرمانے سن اگر اڑنا ہویا کوئی آوے نا، اڑنا ہویا آسمان سے اڑنا ہویا آوے تو فرمایا وہ اگر خلاف سنت ہے تو اس کو دور ہو جاؤ، وہ راضا نہیں، وہ تیرے کو ایمان بھی کھس کنسی، تو فرمایا اپنے قدمہ نال ٹور کے آوے تیرے دروازے تے تو دا آگے آکے پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ اس نے کپڑے بھی سادے ہون، پھٹے ترٹے ہون اور اس کی حالت بھی خستہ حال ہوئے، پر اساں تو دیکھے کہ تو دا رسول اللہ دی سنت دا سراپا اور تو دا نظر آوے تو فرمایا کہ کر اس دیا جتیاں اٹھا، اس دیا جتیاں اٹھا، اس دے سینے میں جڑا خزانہ ہے نا تو دا مل گیا کہ تیری دنیا بھی سور ویسی تے آخرت بھی سور ویسی۔ اس واسطے استقامت پہ دین دیکھا کرو، اولیاء دا سب تو بڑا مقام استقامت پہ دین، جڑے اولیاء نے استقامت پہ دین میں میرا مشاہدہ ہے، میں دیکھے ہے کہ کرامتاں جدوں جس اولیاء کو بہت کم سرزد ہون تو وہ صاحب استقامت ہون تو پھر انہوں دا مقام بعد الوصال میں
دیکھا ہے کہ انہوں دا مقام ایسا ہونا ہے کہ انہوں مدد مزار ہوتے کوئی آن کے بیٹھے تو اٹھن لگے تو آنے نے بیٹھا رہے یہ جو کچھ کر سن سنت کے مطابق کر سن یہ میرا مزار ہے سنت کے مطابق کر سن دے خلاف سنت کچھ بھی کوئی نہیں کر سکنا اس واسطے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ تساں سلسلہ عالیہ دیا برکتاں اور فیوضات اللہ تعالیٰ نصیب پر ہو کی اچھا ٹکٹ کرن جی اچھا اچھا اللہ اکبر جس کا پورا نکلے گا اس کا محفل پاک میں موجود ہونا ضروری ہے یہ اعلان کیا جا رہا ہے صحیح پورا نکال لینا روشی بڑھو سرات ساؤنی کے یرسید یا رسول اللہ وعلا علیکہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا و محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد شاہ سلطان ودیت محمد سلطان سلطانہ دے ذکر ہویا سبھی تھا محمد شاہ سلطان نمبر ریپیٹ کریں 03357 میں نے کہنا قبلہ میں نام بولنا تھا محمد شاہ سلطان ودیت دے جگہ ایڈریس بتائیں ساتھ ساتھ شاہ سلطان نے تو حضرت صاحب میرے بار رابطہ کر لوں سوہی جی میں نے دسو میں بولا میں نے دسو ایڈریس بتاؤ نام دوبارہ بولنے سے شاہ سلطان ودیت محمد سلطان ایڈریس دے گیا چلو ہیں فوٹو کاپی بڑی اوکھی لی جگہ تو کروائی بیٹا 0335 موبائل نمبر 0335 77 یعنی کہ 77 98 507 0335 77 98 507 نام ہے شاہ سلطان ودیت محمد سلطان شاہد سلطان ودیت محمد سلطان ہاں جی محفل میں موجود نہیں جی جی بولے شکیف ہے خلیفہ عبد استاد واہ بھائی واہ اللہ ہو 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 یہ دیوا بابا آگیا جو گورنر میں دیکھے ہیں یہ نام ہے بیٹھے جی بیٹھے ذرا 2 منٹ تشریف رکھیں بابا جی 2 منٹ بیٹھو بیٹھے تشریف رکھیں بزرگ بیٹھے نہیں تو تسی بیٹھو شاباش نام ہے جی خلیفہ عبد استاد ودیت ہے غلام دیکھیں غلام ودیت نظام دین ودیت نظام دین سبحان اللہ نظام پورا ہو گیا جی سمجھ میں پینڈا کٹ کے پینا پیچھے آنا کوئی نہ کوئی لفظ ہے نہیں تو جنہوں مدینہ لگ جائے اور کی چاہیے تو میرا ایمان ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں 27 سال ہو گئے نا میں نوکری کر دیا میرا ایمان ہے اگر 29 نسلیت نہ جاؤ ان اسائیاں دے صدقے اللہ مدینے لے جائے تو ضرور جاؤ گے مدینے انشاءاللہ لوگ بسم اللہ صحیح دعا فرمان گے انشاءاللہ الفاتحہ ایک دفعہ حمد شریف 3 بار قل واللہ شریف سارے پڑھیں اور لنگر شریف بھی آیا ہوا ہے دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تسی بھی پڑھو اللہم صلی علی، سارا کام پیران دے سبب نہیں نہ کر چھوڑیا کرو، پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ یا اللہ تسا جو کچھ پڑھا ہے میری ملت کر دو، یا اللہ جو کچھ بھی پڑھا گیا بمائے اس لنگر شریف کے جو اس وقت حاضر ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہدیۃً تحفۃً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ ایصال ثواب بروئے پرفتوح حضرت اقدس قبلہ عالم غوث الزمان محبوب الہی سرکار سالک آباد شریف رحمت اللہ علیہ، حضور خواجہ خواجگان خواجہ پیر محمد اعظم سرکار والی سالک آباد شریف، آپ کے پیر و مرشد حضور اعلیٰ و بالا غوث الامت باقی باللہ اور ہمارے پیران پیر حضرت اقدس قاضی محمد عبد الرحیم سرکار باغذرہ شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو پیش کر کے آپ کے فیضان کے ساتھ آج یہ ایصال ثواب جو ہے آپ کے خلیفہ منظور النظر خلیفہ شمس الخلفاء خلیفہ معظم صوفی باصفا حضرت مولانا فضل الہی صاحب، یعنی الہی فضل الہی صاحب، ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ صاحبزادہ پیر شفیق احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ اور پھر ہمارے آج اس آستانے سے یہ تاکہ ان کو بھی حضرت مجدد پاک کا خصوصی عنایات اپنے مرشد خانے کے وسیلے سے نصیب ہو جائے۔ حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی محبوب سبحانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ کے حضور پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ شاہ نقشبند بخارا شریف حضرت غوث العظم بغداد شریف حضرت خواجہ صاحب اجمیر شریف حضرت شیخ شعب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ، امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمیع ائمہ کرام، حسنین کریمین، شہدائے کربلا، شہدائے احد، شہدائے بدر، امہات المومنین، خلفائے راشدین، حضور کے والدین کریمین، حضور کی ساری امت پر مولا رحم فرما۔ یا اللہ آج کے اس میلاد کا فیضان اللہ ان سب عزیزان کو نصیب فرما، اللہ ان کے سینے روشن کر دے، یا اللہ ان کو رسول اللہ کا پکا غلام بنا، اللہ ان کو اپنی خالص بندگی نصیب کر، اے اللہ اپنے بندوں میں شامل کر، اے اللہ ان کی زندگیاں بدل جائے، اللہ بہت وقت گزر گیا تھوڑا رہ گیا ہے، اے میرے اللہ ان کو اپنا بنا لے، اپنے بندوں میں شامل کر، اللہ ان کی بگڑیاں بنا دے، اللہ ان کے نیک ارادوں کو پورا فرما۔ عرس غوثین مبارک، عرس غوثین مبارک ہوتے آسو تے سڑک مدینے تلک ہو سی، ہاں سالک آباد شریف پیر پاس ہوتے انج لگ سی مدینہ شریف پہنچ گئے ہیں، رسول اللہ کے قدماں پہنچ گئے ہیں۔ وہ حضرات اے جن جنہیں پکڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، عرس غوثین اجازت تے وہ باہوں پکڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ پیش کر سن۔ اللہ تعالیٰ تسا کثرت نال عرس غوثین مبارک اجازتیاں نصیب فرمائے، یہ طریقت دا حج ہے عرس غوثین مبارک، اللہ اس کی حاضری تسا نصیب کرے، اللہ برکات نصیب فرمائے، اللہ ہر آنے والی برکت اللہ نصیب فرما، ہر آنے والے زوال کو مولا بچا، ہر آنے والا کمال نصیب فرما، اے اللہ دین تے کامل استقامت آخری دم تک نصیب فرما، اے اللہ اپنے بندیاں والی صفتہ نصیب کر، اے اللہ اپنے بندیاں والی صفتہ نصیب کر۔ میرے دل بند دور دراز تو سفر کر کے آنے والے محبت والے خلوص والے
کھچے کوئی کتوں آیا ہے کوئی کتوں آیا ہے کوئی پنجاب کے کتنے ہاں جی پاک پتن شریف جو آیا ہے کوئی ملتان شریف جو آیا ہے اللہ تعالیٰ انہاں سارا دی حاضری خلیفہ عبدالغفار صاحب ابائے اپنے سارے ساتھیاں دے کئی دوست احباب سفر کر کے حاجی صاحب حاجی انوار الحق صاحب ملتان شریف جو مدینہ الاولیاء ملتان شریف اتھوں کھچے اتھے پہنچے حاجی محمد صدیق صاحب عارف والا تو بڑے خلوص نال اور کئی احباب آئے لودرا تو کئی چلے گئے اللہ سب دی حاضری اللہ قبول فرما اللہ سب کو اللہ سلسلہ پنجاب سے مختلف علاقے وچوں احباب آئے محبت والے آئے خانقاہ شریف جو آئے اللہ سب دی حاضری اللہ قبول فرما اللہ سب دی بگڑی بنا دے اللہ تعالیٰ اے جتنے محبت والے حاضر ہوں اللہ انہاں اپنا بڑھا اے اللہ انہاں اپنا بڑھا اپنے بندے شامل کر اور اللہ انہاں نو دنیا والے نے سپورٹ نہ کر میرے اللہ انہاں اپنا بڑھا اور اپنے سپورٹ رکھ اللہ دین انہاں دے سینیاں وچ رکھ تے دنیا انہاں دی جھگیاں وچ رکھ کہ دنیا پیچھے نہ دوڑن دنیا انہاں پیچھے دوڑ کے آوے الہی تبت من کل المعاصی بخلاص کا رجال الخلاصی اغسری یا غیاث المستغیثین بفضل کا یوم یوحد بالنواسی اے اللہ جڑے بے اولاد اج بیٹھے ایک اللہ وہ بھی بچے نہیں جس نے گھر وچ بیٹھے ہیں اسی یا اللہ اج تیرے محبوب کا میلاد ہے کہ اس ویلے بھی اللہ تو بیٹے ونڈے نہ نویں گل نہیں یہ پرانی گل ہے اے رب العالمین اپنے حبیب کا صدقہ اللہ اس محبوب کا صدقہ جس نے وسیلے نہ تسا بچے ہی بچے عطا کیتے دنیا لیا اللہ اسا بھی بچے عطا فرما اس طرح اور بھی جتنے محبت والے بے اولاد ہوں اللہ نہ سارے اولاد نارینہ عطا فرما بیماراں نو شفا عطا فرما اس کرونا وائرس نو اللہ دفع فرما دے اللہ عالم اسلام دی خیر فرما ملک پاکستان دی سرحداں نو اللہ مضبوط فرما اللہ قرآن عرض تے جتنی امت نبی علیہ السلام دی جڑی پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ سب تے رحم فرما اللہ اس ملک کو استقام نصیب فرما اللہ حاضرین دے نیک ارادے پورے فرما دے اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رسول اللہ دی سنت ہر طرف عام ہو جاوے اللہ حضور دی سنت نو عام فرما اے اللہ حضور دی سنت دا فیض عام فرما لوگاں دے دلاں وچ رسول اللہ دی سنت رچ بس جاوے اللہ اے تیرے بندے بن جاواں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدنا یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ دعا دے دوران درود پڑھیا کرو دل تہاڈا درود پڑھے دعا قبول ہونی بندے دی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم اللہ جتنے بھی حاضرین پہنچے جڑے نہیں پہنچ سکے حضرت پیر سلطان سرکار کا بڑا ارادہ آیا اس مجلس سے پہنچنے دا لیکن دربار شریف دی مصروفیات دی وجہ نال لیکن آپ دا وہ توجہ ساری اتھے ماں تے انج لگدا ہے بھئی اتھے موجود ہے بیٹھے ہے اے حاضری جڑی ہے فیض تاں ہی لوگاں نو نظر آنا ہے کہ جس وقت مشائخ موجود ہوں اللہ یہ فیوض اور برکات اللہ سب کو اللہ نصیب فرما شہر اللہ چونگدائے مستمن از تو پھیلے خواجگانے نقشبن گر ہمی خواہی کے گردی درد والم مرجمن دائما باشی غلام خاندان نقشبن اپنی مراد دل رکھتے آمین آکھو یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے حضرت صدیق اکبر با صفا کے واسطے
حضرت صدیق اکبر اور فاروق عمر، حضرت عثمان علی المرتضیٰ کے واسطے مست اور بے خود بنا عشق محمد میں ہمیں، وہ شاہ مجدد الفسانی حق نما کے واسطے، پیر اول باقی باللہ خواجہ عبد الرحیم باغ دروی پیر کامل پیشوا کے واسطے، دین و دنیا کا وسیلہ بس قبلہ عالی جناب و خواجہ اعظم قطب عالم پارسا کے واسطے، سالک آباد والے قبلہ عالی جناب رابر دی چشمہ فیض خدا کے واسطے، ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں خدا، فضل کر ہم پر تو ان سب اولیاء کے واسطے، یا الہی ہو ہمیشہ ست درود و ست سلام سید الکونین ختم الانبیاء کے واسطے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ